میں کپڑوں کا ڈھیر لیے بیٹھا تھا۔ مجھے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ میں دوپہر کا کھانا ہی کھا لیتا۔ اماں کا بھیجا ہوا کھانا کب سے یوں ہی ٹفن میں بند پڑا تھا۔ جب بھوک نے زیادہ ہی تنگ کیا تو میں نے ٹفن کھول کر دیکھا۔ اماں نے میرے لیے دال چاول بھیجے تھے جو مجھے بہت پسند تھے۔ میں بڑے شوق سے وہ پلیٹوں میں ڈال کر کھانے لگا، لیکن اچانک ہی چونک گیا جب میں نے کسی کا گلابی آنچل باہر گلی میں لہراتا ہوا دیکھا۔ پائل کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، شاید کوئی لڑکی باہر ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے جیسے ہی میں گلی میں آیا تو حیران رہ گیا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ دور دور تک کسی لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں۔ میں حیرت سے سوچتا واپس اپنی دکان میں آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا رکھا ہوا کھانا پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا تھا۔ پوری پلیٹ صاف پڑی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے جلدی جلدی میرا کھانا کھا لیا ہو۔ 2-4 نوالے ہی میں کھا سکا تھا، پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، لیکن میں حیران تھا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ کھانا جو ابھی چند لمحے پہلے میں رکھ کر گیا تھا وہ ایک دم سے کیسے غائب ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ان سوچوں میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور جلدی جلدی کپڑے سلائی کرنے لگا۔ ہوش تو تب اڑے جب میں نے اپنی اس اندھیری گلی میں دیکھا، وہاں پر کھڑی 3 حسین جمیل لڑکیوں کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران تھا کہ یہ تینوں لڑکیاں کون ہیں، کم از کم اس گلی کی تو ہرگز نہیں تھی۔ یہی دیکھنے کے لیے جیسے ہی میں باہر آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام حسن ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ میری 3 بہنیں تھیں اور ایک چھوٹا بھائی جو ابھی اسکول میں پڑھتا تھا۔ جب ابا کا انتقال ہوا تو میری عمر محض 12 سال تھی۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ سب آ کر میرے ساتھ ہی افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ 12 سال کی عمر میں 22 سال کا ہو چکا ہوں۔ 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں جبکہ 2 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ اب میں ہی گھر کا سہارا ہوں۔ یوں چھوٹی عمر میں اسکول چھوڑا اور کام کی تلاش میں نکل پڑا۔ ایک جاننے والے نے مجھے درزی کی دکان پر بٹھا دیا۔ پہلے اسے مجھے بٹن لگانے سکھائے، پھر استری کرنا۔ کافی سال تک یہی کرتا رہا۔ تب مجھے کسی نے کہا کہ درزی کا کام تمہیں خود ہی سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے جیسے ہی چھٹی ہوتی میں گھر جا کر اماں کی سلائی پر ان جیسے ہی کپڑے سلائی کرنے کی کوشش کرتا جیسے ماہر درزی ہماری دکان پر کام کرتے تھے۔ یوں 3-4 سالوں کی محنت کے بعد اب میں اپنے ہنر میں ماہر ہو چکا تھا۔ جب میری عمر 23 سال ہوئی تو میں ایک کامیاب درزی بن چکا تھا۔ اب چونکہ میرے ہاتھ میں بہت صفائی تھی، اس لیے محلے پڑوس کی ساری عورتیں مجھ سے ہی کپڑے سلوانے آتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں دن رات محنت کے بعد اپنے گھر کے حالات تھوڑے بہت بدلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بس میں اپنی ذاتی دکان خریدنا چاہتا تھا، لیکن ابھی میری اتنی حیثیت نہیں تھی، اس لیے میں ایک کرائے کی دکان میں کام کرتا تھا۔ میں اپنی دکان میں شام کو 3 بجے بیٹھتا اور پھر پوری رات کپڑے سلائی کرتا رہتا، کیونکہ دن میں گرمی ہونے کی وجہ سے زیادہ کام کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن اس رات جو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا اس نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ یہ تینوں لڑکیاں جو میری دکان کے سامنے سے گزر کر گئی ہیں یہ کون ہیں؟ لیکن جب میں نے گلی میں جھانک کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بڑے تعجب کی بات تھی۔ خیر میں نے اس بات کو ذہن سے جھٹکا اور پورا دھیان اپنے کپڑوں پر لگانے لگا۔ کسی لڑکی کی شادی تھی، اسی کے کپڑے میں سلائی کر رہا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کاش میں ایسے ہی اپنی بہنوں کے بھی کپڑے سلائی کروں، ان کی شادیوں کے۔ دونوں بہنیں مجھ سے بڑی تھیں، ایک 28 سال کی، دوسری 26 سال کی، لیکن ابھی تک ان کے رشتے بھی طے نہیں ہو سکے تھے۔ وجہ تھی ہمارے گھر کے در و دیوار سے ٹپکتی ہوئی غربت۔ میری بہنیں بھی میری طرح سلائی میں ماہر ہو چکی تھیں اور میری خوب مدد کرتی تھیں۔ میں اماں سے کہتا کہ بس آپ باجی کی شادی کی تیاریاں کر کے رکھیں، جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ آئے گا ہم انہیں رخصت کر دیں گے۔ اماں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی، کہتی کہ نہ جانے میری بیٹیوں کا نصیب کب کھلے گا۔ میں بھی دن رات دعا کرتا کہ بس میری بہنوں کی شادی ہو جائے اور میری تھوڑی سی ذمہ داری کم ہو جائے۔ پھر اس رات میں بیٹھ کر کپڑے سلائی کر رہا تھا جب اچانک ہی میری دکان کے اندر ایک خوبصورت لڑکی آئی۔ اس کے پیچھے 2 اور لڑکیاں بھی تھیں، وہ تینوں ہی نقاب پوش تھیں۔ ہم نے یہ کپڑے سلائی کروانے ہیں۔ جب اس نے مجھے کہا تو ایسے لگا جیسے یہ کسی دوسری دنیا کی لڑکی ہے۔ آج تک اتنا خوبصورت لہجہ اور اتنی عزت سے بات مجھ سے کسی نے نہیں کی تھی۔ میں جلدی سے کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں، آپ بیٹھیں۔
میں نے انہیں سامنے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر جیسے ہی ان کا لایا ہوا وہ انسلا لباس کھول کر دیکھا تو وہ کپڑا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بڑا ہی خوبصورت لال رنگ کا جوڑا تھا۔ اس کی چمک بتا رہی تھی کہ لباس بہت قیمتی ہے۔ تبھی دوسری لڑکی کہنے لگی، احتیاط سے سلائی کرنا، اس پر سونے کے تاروں سے کام کیا گیا ہے۔ میری آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں سچ میں ہی اس کڑھائی کو چھو چھو کر دیکھنے لگا۔ اس کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ لڑکی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ سچ میں ہی یہ قیمتی لباس تو سونے چاندی کی تاروں سے بنایا گیا تھا۔ میں ان سے کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، میں ایسا خوبصورت لباس تیار کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گی۔ یہ سن کر وہ لڑکی جس کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ پھر وہ جیسے آئی تھیں اسی طرح خاموشی سے چلی گئی۔ لیکن اس دن میں ناشتہ کر رہا تھا جب اماں کے منہ سے ایک عجیب سی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اماں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ محلے میں 3 جوان لڑکیاں کرائے پر رہنے آئی ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح، آج کل زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ نہ کسی مرد کا ساتھ ہے اور نہ ہی کسی بچے کا۔ تینوں کی تینوں جوان ہیں اور خوبصورت بھی۔ سارے محلے کے لوگوں کی نظریں ان پر ہیں۔ میں اماں کی بات سن کر کہنے لگا، اماں کوئی مجبوری ہوگی تبھی تو بیچاری تینوں اکیلی رہ رہی ہیں، لیکن محلے والوں کو انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اماں کہنے لگی، ارے خود ہی دعوت دیں گی تو لوگ تو پریشان کریں گے نا۔ سنا ہے کہ راتوں کو اکثر چھتوں پر کھڑی رہتی ہیں وہ تینوں کی تینوں۔ خیر میں نے تو ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیسی ہیں۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا اور میں جلدی دکان پر پہنچ گیا۔ ویسے تو میری دکان پر شادی کے کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ تینوں لڑکیاں جو میری دکان پر آئی تھیں کہیں اماں انہی کے بارے میں تو بات نہیں کر رہی۔ یہی سوچ کر میں آج ان کا جوڑا سلائی کر رہا تھا۔ پھر میں نے بڑا ہی خوبصورت لال رنگ کا گھیر دار فراک سلائی کر دیا تھا۔ اب میں ان کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنا لباس لینے آتی ہیں۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں تھکن سے چور ہو گیا تھا، لیکن میں 3 بجے تک کپڑے سلائی کیا کرتا تھا۔ مجھے گلی میں عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی۔ تیز خوشبو اور پایل کی آواز میرے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ تبھی وہ تینوں لڑکیاں میری دکان پر آئیں۔ نہ جانے کیوں ان تینوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ پھر ان میں سے وہی لڑکی جس نے سب سے پہلے مجھے مخاطب کیا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا میرا سوٹ سلائی کر دیا ہے آپ نے؟ میں جلدی سے کہنے لگا، جی جی، یہ دیکھیں آپ۔ میں نے جیسے ہی اسے وہ لال رنگ کا فراک کھول کر دکھایا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ لیکن دوسری لڑکی کہنے لگی، آپ نے سوٹ سلائی کر دیا، آپ کی مہربانی۔ یہ دیکھیں ہمارے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے یہ کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس سلائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں جلدی سے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آپ تھوڑے دن بعد دے دیجئے گا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اکثر ہی محلے کی عورتیں جو مجھے جانتی پہچانتی تھیں وہ مجھ سے ادھار پر کپڑے سلوایا کرتی تھیں۔ جب میں نے انہیں تسلی دی تو وہ تینوں میرا بار بار شکریہ ادا کرنے لگیں۔ میں بلا وجہ ہی مسکرا دیا تھا۔ یہ لڑکی جس کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں مجھے بہت متاثر کر رہی تھی، لیکن میں نے ابھی تک ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہ ہمیشہ نقاب لگا کر میری دکان پر آتی تھیں۔ میں تو اس خوبصورت لڑکی کا نام بھی نہیں جانتا تھا، ہاں لیکن اس کے بارے میں جاننا ضرور چاہتا تھا، لیکن ابھی تک میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن وہ اکیلی ہی میری دکان پر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جوڑا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ میرا جوڑا سلائی کر دے کیونکہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ میں اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کا وہ سوٹ سلائی کیا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، وہ آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ تو وہ غمزدہ لہجے میں کہنے لگی، وہ تو مجھ سے شبنم نے چھین لیا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا، وہ آپ کی سہیلی ہے یا بہن؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ میری بہن نہیں بلکہ سہیلی ہے، ہم تینوں ہی سہیلیاں ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر سے دور یہاں رہنے پر مجبور ہیں، لیکن آپ یہ جوڑا ضرور سلائی کر دینا۔ جیسے ہی وہ جانے لگی تو میں اسے کہنے لگا، اپنا نام تو بتاتی جاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میرا نام روحا ہے۔ اس کا اتنا خوبصورت نام سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ مجھے وہ نام بہت اچھا لگا تھا۔ پھر میں نے وہ جوڑا بھی سلائی کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن ایک رات وہ تینوں اپنا جوڑا لینے آئیں۔ میں اس وقت اسی دلہن کا لباس تیار کر رہا تھا جو اسی محلے کی رہنے والی ایک امیر زادی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لال رنگ کا دلہن کا لباس تھا اور مہنگا بھی بہت تھا۔
اسی لیے میں بڑی احتیاط سے اسے سلائی کر رہا تھا۔ ان تینوں کو آتے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا، لیکن خاص طور پر میرا دل اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر خوش ہوا تھا جو اپنا جوڑا لینے آئی تھی۔ لیکن اس کی تینوں سہیلیاں آپس میں باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں، جبکہ وہ خوبصورت لڑکی انہیں منع کر رہی تھی کہ ایسا نہ کرو۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دھواں سا اڑتا ہوا میرے اوپر آیا تھا اور میں کپڑے سلائی کرتا کرتا وہیں پر لیٹ کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو وہ دلہن کا لباس غائب تھا، ساتھ ہی وہ تینوں لڑکیاں بھی۔ یہ دیکھ کر میرے حواس قابو میں نہ رہے تھے۔ میں شدید پریشانی کا شکار ہو گیا اور مجھے بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ کیا وہ تینوں لڑکیاں وہ لباس لے کر غائب ہو گئی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پریشانی سے گھر گیا اور اماں سے کہنے لگا، اماں، وہ تینوں لڑکیاں جو کرائے کے گھر میں رہتی ہیں، ان کا گھر کہاں ہے؟ اماں حیران ہو کر کہنے لگیں، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا، بس آپ بتا دیں جلدی سے، میں بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہوں۔ اماں کہنے لگیں، وہ تو گلی کے نکڑ پر جو کرائے کا گھر خالی تھا اس میں رہتی تھی۔ اماں کے ساتھ میں وہاں گیا، لیکن وہاں پر لگا تالا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ تو مالک مکان کہنے لگا، وہ تینوں لڑکیاں تو رات ہی چلی گئی تھیں، ان کے پاس تو کوئی سامان بھی نہیں تھا، جیسے خالی ہاتھ آئی تھیں ویسے ہی چلی گئیں، میرا کرایہ بھی نہیں دیا۔ اب تو غصے سے میرا برا حال تھا۔ اب میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ یقیناً وہ مہنگا اور خوبصورت لباس جو کسی اور لڑکی کا تھا وہ انہوں نے ہی چوری کیا تھا۔ اب میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ میری بہنیں اور اماں میرے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ اماں کہنے لگیں، کیا پریشانی ہے بیٹا، مجھے تو بتا۔ میں مایوسی سے کہنے لگا، اماں، وہ جو معین صاحب کی بیٹی کی شادی کا جوڑا میں سلائی کر رہا تھا وہ کسی نے چوری کر لیا ہے، پورے 2 لاکھ کا جوڑا تھا، اب میں کہاں سے ان کا یہ نقصان پورا کروں گا؟ یہ سن کر اماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہنے لگیں، ہمارے گھر میں تو 20,000 روپے تک نہیں ہے، اتنے سارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اماں کہنے لگیں، تجھے کسی پر شک ہے؟ تو میں کہنے لگا، اماں، رات کو وہ تینوں لڑکیاں میری دکان پر آئی تھیں، انہوں نے مجھے بے ہوش کیا اور وہ جوڑا لے کر چلتی بنی۔ پھر میں مایوسی سے اٹھا اور اماں سے کہنے لگا، میں کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں، کل ہر حال میں اس لڑکی کا جوڑا سلائی کر کے دینا تھا، کیونکہ اس کی شادی میں صرف 10 دن باقی ہیں۔ اب میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، لیکن وہ بھی میرے جیسے ہی غریب تھے۔ انہوں نے 2-4 ہزار روپے سے تو میری مدد کر دی، لیکن اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا آسان نہیں تھا۔ میں مایوسی سے سڑک کنارے بیٹھا تھا۔ پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ کاش میں ان تینوں مکار لڑکیوں کی باتوں میں نہ آتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ آخر انہوں نے کس مقصد سے وہ شادی کا جوڑا چوری کیا؟ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تبھی ایک درویش جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کا حلیہ بہت میلا کچیلا تھا، وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھیلی سے نکال کر کچھ کھا رہا تھا۔ مجھے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، کیوں پریشان ہے بیٹا؟ لگتا ہے تیرا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ فکر نہ کر، نقصان اللہ پورا کرے گا۔ وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ میں ہی میں اس وقت بڑا پریشان تھا۔ پھر کھانا کھاتے ہی اس فقیر نے جو کیا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اپنی جیب سے وہ دن بھر کی ریزگاری نکال کر گن رہا تھا۔ پورا تھیلا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں پیسے دیکھ کر میں حیرت زدہ تھا۔ دل میں سوچنے لگا کہ مجھ درزی سے تو یہ فقیر ہی ٹھیک ہے، کم از کم اس کے پاس پیسوں کا ڈھیر تو ہے۔ وہ ایک ایک کر کے پیسوں کو گنتا رہا اور پھر انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دیر تک وہ میرے پاس بیٹھا رہا، پھر اللہ کرتا ہوا یہاں سے گزرتا چلا گیا۔ میں بھی اب گھر جانے کی سوچ رہا تھا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی اٹھنے لگا تو اچانک میری نظر اسی تھیلے پر پڑی جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ کیا وہ فقیر یہ تھیلا بھول گیا ہے؟ یہ تو اس کی محنت کی کمائی ہوگی جو اس نے مانگ مانگ کر جمع کی ہوگی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ سڑک پر میں چاروں طرف سے تلاش کرتا پھر رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تبھی دوسرے درخت کے نیچے بیٹھے ایک فقیر سے میں کہنے لگا، ابھی یہاں سے جو ایک بوڑھا آدمی گزرا ہے جس نے گلے میں کالے موتیوں کی مالا پہن رکھی تھی، وہ کس طرف گیا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا،
بیٹا یہاں سے تو کوئی فقیر نہیں گزرا، اور یہاں تو 10 سالوں سے میں ہی بیٹھتا ہوں، یہ میرا چوک ہے، یہاں پر میں کسی بھی فقیر کو گزرنے نہیں دیتا ہوں اور نہ ہی بیٹھنے دیتا ہوں۔ اب میں پریشان سا کھڑا تھا، وہ پیسوں سے بھری تھیلی میرے پاس ہی تھی۔ پھر دل میں خیال آیا کہیں اللہ نے میری مدد تو نہیں کی ہے اس فقیر کو بھیج کر۔ یہی سوچ کر میں گھر چلا آیا تھا۔ اب اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان پیسوں کو استعمال کر لوں، کیونکہ وہ امیر زادی بڑی ہی غصے والی تھی، وہ اپنا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کرتی تھی۔ گھر جا کر میں نے ان پیسوں کو گننا شروع کیا، وہ پورے 3 لاکھ تھے۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر اماں دھک سے رہ گئیں، کہنے لگیں سچ سچ بتا، تو نے کہیں چوری تو نہیں کی؟ میں کہنے لگا اماں کیا آپ اپنے بیٹے کو ایسا سمجھتی ہیں؟ ہمیشہ میں نے حلال کے پیسوں سے رزق کھایا ہے، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ پھر اگلے دن دکان پر جا کر ویسا ہی جوڑا خرید کر میں نے سلائی کر کے دے دیا تھا۔ شکر تھا کہ میری عزت بچ گئی تھی، ورنہ میں پورے محلے میں بدنام ہو جاتا۔ آئندہ کوئی بھی عورت یا کپڑے سلائی کرنے والے لوگ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، نہ ہی وہ مجھے اپنے لباس دیتے سلائی کرنے کے لیے۔ میرا روزگار بند ہو جاتا۔ وہ تینوں مکار لڑکیاں اب کبھی میرے سامنے آئیں تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت غصہ تھا۔ اگلے دن میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا جب میرے دوست چلے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ تیری پریشانی حل ہوئی یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ بس اللہ نے وسیلہ بنا دیا تھا، اس لیے اب میری پریشانی حل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کیا تو ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے؟ چل ہمارے ساتھ، ہم گھومنے جا رہے ہیں ندی کے پاس، ایک دن کے لیے تو بھی دکان بند کر دے۔ وہ اصرار کرنے لگے تو میں بھی انکار نہیں کر سکا۔ دوسرے دن ان کے ساتھ اس ندی کے پاس چلا آیا۔ آس پاس پھیلا جنگل اور سنسان علاقہ دیکھ کر میں کہنے لگا تمہیں گھومنے کے لیے دوسری جگہ نہیں ملی تھی؟ یہاں تو ویرانی ہی ویرانی ہے۔ تو میرا دوست کہنے لگا نہیں، یہاں پر ایک خوبصورت ندی ہے، سنا ہے یہاں پر رات کے وقت جن زادیاں نہانے آتی ہیں۔ اس کے منہ سے اتنی عجیب و غریب بات سن کر میں زور زور سے ہنسا تھا، جبکہ میرے دوست کہنے لگے مذاق کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ویسے یہ جنگل آسیب زدہ ہے، لیکن یہاں کا پانی بہت ہی خوبصورت ہے۔ ویسے بھی میں یہاں کچھ ویڈیوز بنانے آیا ہوں۔ وہ سب ندی میں نہا رہے تھے، جبکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں بار بار اسی فقیر کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے اس کا کتنا نقصان ہو گیا ہوگا جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ وہ تھیلی میں وہیں پر بھول آیا ہوں۔ میں بہت خود کو غمزدہ محسوس کر رہا تھا۔ اگر مجھے وہ ملا تو میں اس کی تھیلی ضرور واپس دوں گا، بھلے اس کے لیے مجھے اپنی دکان بھی بیچنی پڑے۔ میں دل میں تہیہ کر چکا تھا۔ شام گہری ہونے والی تھی۔ میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں گھر چلنا چاہیے، لیکن انہیں یہاں پر بہت سکون مل رہا تھا۔ ویسے بھی یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ سچ میں ہی یہاں آ کر میری آدھی پریشانیاں حل ہو گئی تھیں۔ لیکن میں جو سوچوں میں غرق ایک انجانی چیز پر نظر جمائے بیٹھا تھا، اچانک ہی میرے سامنے سے گزر کر کوئی تیزی سے دوسری طرف گیا۔ میں اسے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی فقیر تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہیں کہیں رہتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہنے لگا تم لوگ چلے جانا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مجھے روکتے رہ گئے، منع کرنے لگے وہاں جانے سے کہ اس طرف نہ جاؤ، وہاں خطرہ ہے۔ لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور اس طرف فقیر کی تلاش میں چلا آیا۔ میں نے دیکھا اس کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن میں نے ابھی اسے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں، اس کی تلاش میں مجھے رات ہو گئی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ دور مجھے شہنائی کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ میں حیران تھا کہ اس جنگل میں کس کی شادی ہو رہی ہے، یہ بڑی ہی عجیب بات تھی۔ تبھی مجھے دور سے روشنیوں کی جھلک دکھائی دی۔ کافی لوگ تعداد میں جمع ہو کر رقص کر رہے تھے۔ میں بھی سوچنے لگا کہ شاید وہ فقیر وہیں پر ہو، کیونکہ اکثر شادیوں والی جگہ پر بھیک مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں شادی کی تقریب میں چلا آیا۔ سب لوگ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہوں۔ مجھے ان کی حیرت کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ میں کونے میں کھڑا انہیں رقص کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب سے حلیے تھے، لمبے لمبے آدمی، اور جن میں عورتیں بھی شریک تھیں۔ عورتوں کے لباس بڑے ہی قیمتی اور خوبصورتی سے سلائی کیے گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ میری نظریں ان کے ڈیزائن اور جوڑوں پر ہی تھیں۔
तभी मुझे एक रक्स करती लड़की नज़र आई जिसने वो खूबसूरत लाल रंग का फ़्रॉक पहन रखा था। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने अपना नाम रोहा बताया था। मैं उस लड़की के पीछे भागा था। अचानक उस लड़की ने भी मुझे देख लिया। वो मुझे देखते ही यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं भी उसका पीछा करता हुआ उसके सर पर पहुँच गया। अचानक उसने मुझे धक्का दिया और ख़ुद भागती हुई उस महल नुमा घर के अंदर चली गई जहाँ पर शादी की तकरीब थी। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जमा थे, इसीलिए मुझे कोई भी पहचान नहीं सकता था। मैंने देखा एक कमरे के दरवाजे पर खड़ी रोहा ने मुझे पलट कर देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई अंदर चली गई। मैं भी उस कमरे में चला आया जहाँ पर वो अकेली थी। फिर वो मुझे देखते हुए कहने लगी, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर यहाँ आओगे। वो देखो, तुम्हारे पीछे वो दुल्हन खड़ी है जो मेरी सहेली है, जिसने तुम्हारा शादी का जोड़ा चोरी किया था। मैंने पलट कर देखा, उसकी सहेली शबनम वही लिबास पहनकर खड़ी थी। उसके साथ उसका दुल्हा भी था। वो बहुत खुश लग रही थी। मुझे खूब गुस्सा आया। मैं उसे कहने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम नहीं जानती कि तुम तीनों की वजह से मैं कितनी बड़ी परेशानी से गुजरा हूँ। तभी वो मेरे करीब आई और कहने लगी, लेकिन मैंने तुम्हारी परेशानी हल कर दी। हमें एक खूबसूरत सा शादी का जोड़ा चाहिए था, वो हमने तुम्हारी दुकान से हासिल कर लिया, लेकिन क्या तुम्हें वो रकम नहीं मिली? तुम्हें उस रकम के बारे में कैसे पता चला? मैं हैरान होकर उससे पूछ रहा था। उसने मेरी आंखों में झांका और कहने लगी, क्योंकि उस फ़कीर को मैंने ही भेजा था तुम्हारे पास वो पैसे देने के लिए, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कभी भी तुम्हें उस फ़कीर को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे मैंने ही भेजा था। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं मायूसी से कहने लगा, अगर आप मुझे कह देती तो मैं खुद ही आपको वो जोड़ा दे देता। मैं इतनी बड़ी परेशानी से नहीं गुजरता। तभी रोहा ने मेरा हाथ थामा और कहने लगी, अब तो परेशानी ख़त्म हो गई ना, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी शादी में लेकर चलती हूँ। देखो, अभी मेरी शादी नहीं, लेकिन शबनम की शादी है और ये इसी शादी की तकरीब है। मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वो मुझे अपने साथ ले गई थी। मैंने देखा बेतहाशा लजीज खाना बड़ी बड़ी देगों में पकाया जा रहा था, उन सब लोगों के लिए जो शादी की तकरीब में जमा थे। फिर रोहा ने मुझे भी एक प्लेट में खाना डाल कर दिया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा मज़ेदार खाना शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया था। खूब पेट भरकर खाना खाने के बाद अचानक ही मुझ पर नींद का गलबा सवार होने लगा। मैं हैरान था कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे मैं गहरी नींद सो गया, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो कोई मुझे तेज़ी से जगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आंखें खोलकर देखा, वो मेरे दोस्त थे जो परेशानी से मुझे देख रहे थे, जबकि मैं एक दरख्त के नीचे बैठा आराम से सो रहा था। वो कहने लगे, तुमने तो हमें परेशान कर दिया। जब तुम घर नहीं पहुँचे तो तुम्हारी अम्मा ने कहा कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। इसी परेशानी में हम इस जंगल तक दोबारा वापस आए और तुम्हें तलाश करने की कोशिश की। हम नहीं जानते थे कि तुम इस दरख्त के नीचे सो रहे होगे, वो भी गधे घोड़े बेचकर। आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने जैसे ही आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, मैं हैरान रह गया था, क्योंकि यहाँ पर उस खूबसूरत महल नुमा घर का नामो निशान भी नहीं था। ना ही वो लोग थे, ना ही दुल्हन और ना ही दुल्हा, और ना ही वो रोहा जिसने मुझे खूब लजीज खाना खिलाया था। मैं अपना पेट खूब भरा हुआ महसूस कर रहा था। मैं कहने लगा, मैं तो यहाँ शादी की तकरीब में आया था, उसी लड़की की तलाश में। वो लड़की कहाँ चली गई? ये सुनकर मेरे दोस्त अपना सर पीटने लगे। वो मुझे देखते हुए कहने लगे, ये सब तुम्हारी नज़र का धोखा था और कुछ नहीं। देखो, ये जगह बहुत ख़तरनाक है। ये जगह आसेब ज़दा है। यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। तुम यहाँ क्यों चले आए? हम तुम्हें मना भी कर रहे थे। तुम्हें जो कुछ भी नज़र आया था वो सब महज एक धोखा था और कुछ नहीं। यहाँ पर कोई शादी की तकरीब नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो हमें भी वो आवाज़ सुनाई देती। मैं उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़की जो हमारे महल्ले में रहने आई थी, तीनों जवान लड़कियाँ, वो यहीं पर रहती हैं। लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि मेरी बातों पर अपने शक का इजहार करते हुए कहने लगे, लगता है कि इस पर जिन्नात के असरात हो गए हैं। अब वो मुझे लेकर घर आ गए थे। मैं देख रहा था कि मेरे सर में बहुत दर्द है।
میں اپنے کندھے بھی بہت بھاری محسوس کر رہا تھا۔ پھر سے میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا، لیکن اماں مجھ سے بار بار پوچھتی کہ وہ فقیر ملا یا نہیں جس نے تمہیں پیسے دیے تھے، تو میں کہنے لگا کہ نہیں اماں، وہ نہیں ملا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ روحا نے مجھے کہا ہے کہ اس فقیر کو اسی نے بھیجا تھا۔ اب میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا، میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ پھر اس رات میں دکان پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کر رہا تھا جب مجھے گلی میں سے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی، جیسے دو لڑکیاں آپس میں مل کر ہنس رہی ہوں۔ میں نے آواز کو نظر انداز کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پائل کی آواز آنے لگی۔ وہ بھاری آواز میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اب میں دکان سے اٹھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے گلی میں جھانک کر دیکھا، دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کسی بھی لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں دکان کے اندر آیا، سامنے ہی وہ دونوں بیٹھی تھیں۔ نقاب لگا کر انہوں نے چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں انہیں پہچان گیا تھا۔ ان میں سے ایک سہیلی کی تو شادی ہو چکی تھی، اسی لیے شاید وہ ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگا، تم نے پہلے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر روحا کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شمع بہت امید سے تمہارے پاس آئی ہے اپنی شادی کا جوڑا لے کر، کیونکہ اس چاند کی 14 تاریخ کو اس کی شادی ہے اور وہ اپنا جوڑا تم سے ہی سلائی کروائے گی۔ یہ دیکھو اس کی شادی کا جوڑا۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک بڑے سے تھیلے میں سے اپنا خوبصورت جوڑا نکال کر دکھایا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اتنا خوبصورت جوڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سلائی کیا تھا۔ میں کہنے لگا، کہاں سے چوری کیا ہے یہ سن کر وہ شمع لڑکی ناراض نظر آئی اور کہنے لگی، یہ میں نے چوری نہیں کیا بلکہ خود بنوایا ہے۔ گو کہ مجھے یقین نہیں تھا، لیکن میں اس جوڑے کو سلائی کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ پھر روحا کہنے لگی، ہم آپ کو بہت سارے پیسے دیں گے سلائی کے لیے، اس لیے آپ نے اسے بہت اچھے سے تیار کرنا ہے۔ 1 ہفتے بعد ہم آ کر اسے لے جائیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں 1 ہفتے بعد اسے سلائی کر دوں گا۔ پھر اس دن میں اس جوڑے کو بیٹھ کر سلائی کر رہا تھا جب 2 عورتیں میری دکان پر آئیں۔ وہ اس کپڑے کو دیکھ کر حیران تھیں، کہنے لگی، یہ کپڑا تو بہت ہی خوبصورت ہے، ایسا کپڑا تو ہماری پوری مارکیٹ میں نہیں، یہ جوڑا کس نے دیا ہے؟ تو میں کہنے لگا، ایک لڑکی کی شادی ہے، وہی یہ جوڑا دے کر گئی ہے۔ وہ عورت بہت ہی امیر گھرانے کی تھی۔ مجھے کہنے لگی، یہ جوڑا تم مجھے دے دو، بدلے میں مجھ سے جتنے پیسے لینا چاہو لے سکتے ہو، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہے، اسے یہ جوڑا بہت پسند آئے گا۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، لیکن یہ کسی کی امانت ہے، میں ایسے امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تبھی اس عورت نے اپنے پرس میں سے 5 لاکھ روپے کیش نکالے اور میرے کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ کہنے لگی، یہ لو، یہ اس سوٹ کے پیسے ہیں، کیونکہ جو کڑھائی اور اس پر کیا گیا کام مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے میں ہر حال میں یہ جوڑا خریدنا چاہتی ہوں۔ اب میرا دل ڈگمگانے لگا۔ اتنے ڈھیر سارے پیسے میرے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے تھے، جبکہ وہ عورت اس جوڑے کو خریدنے پر اصرار کر رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اسے دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرے کسٹمر میرے پاس اعتماد سے آتے ہیں، اگر میں ان کے یوں جوڑے کسی اور کو دینے لگ گیا تو ان کا اعتماد ٹوٹ جائے گا، اس لیے آپ برا نہ مانیے گا۔ وہ عورت مایوس ہو کر اٹھ کر چلی گئی، لیکن مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے کسی لالچ کا اظہار نہیں کیا اور بغیر لالچ میں آئے وہ پیسے واپس اس عورت کو دے دیے۔ میں اپنے ایمان کو داد دے رہا تھا۔ پھر میں نے بڑی محنت سے وہ جوڑا سلائی کر کے رکھ لیا۔ اگلے ہی دن میں بڑا مصروف رہا۔ شام تک مجھے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی وہی پائل کی مخصوص آواز میرے کانوں میں آئی۔ یہ آواز میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ آواز ضرور روحا کی تھی، جو وہ ہر وقت پاؤں میں پائل پہن کر رکھتی تھی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی خوبصورت آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگی، میں شمع کا جوڑا لینے آئی ہوں، کیا آپ نے سلائی کر دیا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، تمہاری سہیلی کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ کل اس کی شادی ہے، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ یہ سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ جوڑا اسے دکھانے لگا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں بہت خوش ہوئیں۔ پھر وہ کہنے لگی، میری دونوں سہیلیوں کی شادی ہو گئی ہے، لیکن میری نہ جانے کب ہوگی۔ میں کہنے لگا،
تمہاری بھی جلد ہو جائے گی، شادی کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں کہنے لگا، نہیں، میں تو ایک غریب نوجوان ہوں، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی، لیکن تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ جب ہم نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تب سے ہی میری دونوں سہیلیوں کو، خصوصاً مجھے تم بہت اچھے لگے تھے۔ اس کی بات پر میں خاموش رہا۔ میں کہنے لگا، لیکن تمہارے ماں باپ وغیرہ کہاں ہیں؟ تم ہمیشہ اکیلی کیوں ہوتی ہو؟ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، جب سے ہم جوان ہوئے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں مکمل آزادی دی ہے، ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم امتحان میں پورے اترے ہو۔ کیسا امتحان؟ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگی، اگر تم اس دن وہ عورت جو تم سے یہ جوڑا مانگ رہی تھی، اگر یہ جوڑا تم پیسوں کی لالچ میں اسے دے دیتے تو ہمیں بہت مایوسی ہوتی، پھر ہمیں تمہیں بہت تنگ کرنا پڑتا اور اس کا انجام بھی تمہیں بھگتنا پڑتا۔ لیکن اچھا ہوا جو تمہارے ارادے نیک تھے۔ اب میں حیران تھا کہ اسے اس بات کی کیسے خبر ہوئی۔ میں حیرت سے کہنے لگا، تمہیں کیسے معلوم کہ وہ عورت یہ جوڑا مانگ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں سب کچھ سن رہی تھی، کیونکہ میں اسی دکان میں موجود تھی۔ یہ سن کر میں حیرت سے اچھل پڑا، کہنے لگا، یہ تو ناممکن ہے، تم دکان میں تھی ہی نہیں، تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا کر کہنے لگی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ پھر میں اسے کہنے لگا، لیکن تم دکان میں موجود نہیں تھی، میں اس بات پر کیسے یقین کر لوں؟ یہ سن کر وہ چند لمحے تک مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اس دکان میں شمع بھی موجود ہے، کیا وہ تمہیں دکھائی دے رہی ہے؟ میں پاگلوں کی طرح اٹھا اور چاروں طرف اس کی سہیلی کو دیکھنے لگا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں کہنے لگا، تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ تو وہ عجیب انداز میں مسکرا کر کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اپنے پیچھے موجود اس سائے کو دیکھو، پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، وہ سایہ ایک لڑکی کا تھا جو بالکل میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال سائے میں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگا، جبکہ روحا کی آنکھیں مکمل طور پر بدل گئی تھیں۔ وہ عجیب انداز میں مجھے دیکھے جا رہی تھی، پھر کہنے لگی، تم جانتے بھی ہو، تم نے جو جوڑا سلائی کیا ہے وہ کسی انسان کی لڑکی کا نہیں بلکہ ایک جنزادی کا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اچانک ہی اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ وہ جو بہت ہی خوبصورت آنکھوں والی ایک لڑکی تھی، اچانک ایک خوفناک روپ لیے میرے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی سہیلی میرے پیچھے کھڑی بار بار اپنے جوڑے کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ اب میں عجیب صورتحال میں گھر گیا تھا۔ پھر روحا کہنے لگی، تم نے ہمیں خود ہی اپنے پیچھے لگایا ہے۔ یاد کرو وہ دن جب تم اس ویرانے سے گزر رہے تھے، وہاں بیٹھے دو بوڑھے میاں بیوی رو رہے تھے۔ ان کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جوان بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی تھی، صرف ایک شادی کے جوڑے کی وجہ سے، کیونکہ اس لڑکی کے پاس شادی کا جوڑا نہیں تھا۔ تم نے ان سے رونے کا سبب پوچھا اور ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم تینوں سہیلیاں وہیں پر بیٹھی تھیں، اس ندی کے پاس۔ ہم بڑے غور سے تمہاری بات سن رہے تھے۔ پھر تم انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم تینوں تمہارا پیچھا کر رہے تھے کہ آخر تم کرتے کیا ہو۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی جب وہ دونوں تمہارے سامنے بیٹھے اور اس پوری رات تم نے ایک خوبصورت سا جوڑا تیار کر کے انہیں دیا، تو ان کی آنکھوں میں جو خوشی تھی وہ دیکھ کر ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی۔ سچ میں ہی تم ایک نیک دل انسان تھے۔ تم نے ان دونوں غریب انسانوں کی مدد کر کے ہمارا دل جیت لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے دن میں اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی، میں اس درزی کی دکان پر جانا چاہتی ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگیں، پاگل ہو گئی ہو، وہ انسانوں کی دنیا ہے اور ہم یہاں اپنی دنیا میں خوش ہیں، پھر تم کیوں وہاں جانا چاہتی ہو؟ تو میں کہنے لگی، اس انسان نے میرا دل جیت لیا ہے، وہ بہت ہی نیک ہے، اس لیے میں ایک بار پھر سے اسے آزمانا چاہتی ہوں۔ اس کی جو نیکی تھی وہ مجھے اس قدر اچھی لگی کہ میں بار بار وہی خوشی محسوس کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر وہ تینوں بھی میرے ساتھ اسی دکان پر چلی آئیں، لیکن اس دن ہم نے تم سے چھپ کر تمہارا سارا کھانا کھا لیا تھا۔ اس پر بھی تم نے غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرتے رہ گئے۔ تمہاری عاجزی واقعی ہی بہت قیمتی ہے۔ پھر میری سہیلی نے تمہاری شادی کا جوڑا چوری کر لیا تھا۔ تم اس بات پر بڑے پریشان تھے۔
بار بار ہم پر غصے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی دونوں سہیلیوں سے چھپ کر تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں زیادہ دن تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب میں پاگل پن کی حد تک تمہارے سامنے آنا چاہتی تھی، لیکن میری دونوں سہیلیاں ڈر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ انسان بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ تم خطرناک نہیں، بلکہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ اس دن تم مجھے شادی کی تقریب میں نظر آئے تھے۔ سچ میں ہی وہ جنات کی شادی تھی جس میں بھی شامل تھی۔ اب ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے، کل شمع کی شادی ہوگی، اس میں بھی تم نے آنا ہے، لیکن میری شادی تبھی ہوگی جب تم مجھ سے شادی پر رضامند ہوگے۔ وہ عجیب و غریب کہانی سنا رہی تھی۔ میں جلدی سے اسے کہنے لگا، لیکن میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھ پر میری بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ میرا گھر بہت چھوٹا اور ٹوٹا پھوٹا سا ہے، میں کبھی بھی ایسی صورتحال میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو روحا جنزادی کہنے لگی، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی، تم ایک بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرو گے۔ میں نے ان سب کے بدلے میں اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ خوشی خوشی میرے سامنے سے چلی گئی تھی، لیکن اماں میرے لیے پریشان تھیں۔ اس دن میں گھر گیا تو وہ کہنے لگیں، تمہارے سارے دوست صحیح کہتے ہیں، تم پر واقعی ہی جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ تم رات کے 4 بجے تک اپنی دکان پر بیٹھے کپڑے سلائی کرتے رہتے ہو۔ اب تم دیر سے نہیں آنا، بلکہ جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ اماں کو میری بہت فکر تھی۔ میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں، کام کی وجہ سے دکان پر بیٹھنا پڑتا ہے، جلدی آنا میرے لیے ممکن نہیں۔ لیکن وہ کسی صورت بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی، بلکہ مجھے کہتی کہ تم پر کسی کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے اب تم رات کو دیر تک دکان پر نہیں بیٹھو گے۔ اماں کی بات پر میں نے سر ہلا دیا تھا، لیکن اگلے ہی دن جب میں دکان پر گیا، میرے کاؤنٹر کا وہ دراز جس میں پیسے رکھتا تھا وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پیسے کسی اور نے نہیں بلکہ اسی جنزادی نے رکھے ہیں جو خفیہ طور پر میری مدد کر رہی ہے۔ میں نے دھیرے دھیرے وہ پیسے جمع کرنا شروع کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا گلک پیسوں سے بھر گیا تھا۔ ہر رات وہ جنزادی میری دکان میں آتی اور پیسوں سے وہ دراز بھر کر چلی جاتی ہے، ایک ایک کر کے جیسے میری قسمت بدلنے لگی تھی۔ جب میں نے ڈھیر سارے پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھے تو انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ اماں کہنے لگیں، اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ میں یہ پیسے خفیہ طور پر جمع کر رہا تھا تاکہ ایک دن ہمارے کام آ سکے۔ پھر میں نے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ گھر اچھا بنا تو گھر میں پیسے آنے لگے اور باجیوں کے رشتے بھی آنے لگے۔ دونوں بہنوں کا اچھی جگہ سے رشتہ آیا تو جھٹ پٹ شادی کی تاریخ طے کر دی۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میری دونوں بہنوں کی شادی ہو رہی تھی۔ سارے محلے کے لوگ مجھے داد دے رہے تھے کہ ایک کمانے والا ہے، پھر بھی اس نے اپنا گھر کتنے اچھے انداز میں چلایا، آج اپنی بہنوں کی شادی کر رہا ہے۔ جبکہ میں کچھ حیران پریشان سا ہوتا۔ میں دل میں سوچتا کہ یہ سب میرا کمال تو نہیں، یہ تو سب اس جنزادی نے کیا ہے جو مجھ سے بہت خوش ہے۔ میری چھوٹی سی نیکی نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ میری مدد کر رہی تھی۔ پھر بہنوں کی شادی کے بعد اب میں اپنی دکان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میری دکان کرائے پر تھی۔ پھر میں نے شہر کے پوش علاقے میں اپنی دکان بنا لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں لاکھوں میں کھیلنے لگا۔ میں نے 5-6 ملازم بھی اپنی دکان پر رکھ لیے۔ پھر چھوٹی بہن کی شادی کی اور بھائی کو بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملک بھیج دیا۔ اب صرف میں اور اماں ہی گھر پر رہ گئے تھے۔ اماں کہتی، اب میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اس جنزادی سے کیا ہوا وعدہ کیسے بھول سکتا تھا؟ میں نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں کہنے لگا، اماں میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں، یوں سمجھ لیں کہ شادی میری قسمت میں ہی نہیں۔ اماں حیران ہو کر کہتی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن میں انہیں کبھی بھی یہ بات نہیں سمجھا سکتا تھا۔ پھر اس رات وہ میرے سامنے آئی تھی، وہی جنزادی جو اپنی دنیا چھوڑ کر میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب تو مجھ سے شادی کر لو اور میرے ہو جاؤ، کیونکہ تم نے یہ مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی جیسی زندگی میں چاہتا تھا وہ ویسی ہی زندگی مجھے مل گئی ہے۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، کل رات اس ندی کے پاس آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔
میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ دوسری رات کے 12 بجے میں اماں سے چھپ کر اسی ندی کے پاس پہنچ گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ہی وہ سارے جنات آباد ہیں۔ اگر وہ مجھے یہاں دیکھیں گے تو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، لیکن مجھے اس جنزادی سے ملنے کی خوشی تھی، اسی لیے ان جنات کا خوف میرے دل میں نہیں تھا۔ پھر پوری رات میں انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ فجر ہوتے ہی میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ کئی دن گزر گئے، میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی، کس پریشانی میں تھی۔ لیکن ایک دن جب میں اپنی دکان پر اکیلا تھا تو اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے شیشے کے اس پار کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی نگاہ اٹھا کر دیکھا، میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شمع جنزادی تھی، جو میری دکان کے باہر کھڑی تھی۔ پھر جیسے ہی میں باہر گیا، اچانک وہ میرے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی، روحا کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تو وہ کہنے لگی، آج تک ہمارے قبیلے میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی جنزادی نے انسان سے شادی کی ہو، اس لیے آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ سردار کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہماری دنیا سے بھاگ کر انسانوں کی دنیا میں جانا چاہتی ہے، اسی لیے سردار نے اسے قید کر دیا۔ پھر وہ اس بات پر راضی ہوئی کہ وہ کسی جنزاد سے ہی شادی کرے گی، تبھی اس نے اسے آزاد کیا۔ اب تم بھی شادی کر لینا، کیونکہ یہ میرا نہیں بلکہ روحا کا پیغام ہے۔ اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بڑی مشکل سے میں تمہیں تلاش کر کے یہاں تک آئی ہوں۔ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دو اور کبھی بھی میری سہیلی کا انتظار نہ کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میرے دل میں تھوڑی مایوسی تھی، لیکن خوشی بھی تھی کہ وہ اپنی دنیا میں خوش ہے، کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ تو نئی نئی آرزوئیں لے کر اس دنیا میں آئی تھی۔ اس کے کئی احسانات تھے میرے اوپر، اور میں ان احسانوں کو کبھی بھولنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا۔ اب میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ جس سے چاہے میری شادی کر سکتی ہیں، کیونکہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر بہنوں اور اماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔